بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ اعمال جن کی وجہ سے کھانا خیر کا مجموعہ بن جاتا ہے، یعنی اس کھانے کے اندر خیر ہی خیر ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، وہ کون سے اعمال ہیں؟ تو مشائخ نے لکھا ہے کہ پہلی چیز اذا کان اولہ حلالا، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ کھانا حلال ہو، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی خیر کو جمع فرماتے ہیں۔ حرام کے اندر کوئی برکت نہیں ہے، کوئی خیر نہیں ہے۔ تو کھانے کا سب سے پہلا وہ عمل جس کی وجہ سے اس میں خیر آئے گی وہ ہے کھانے کا حلال ہونا۔ اور دوسری چیز یہ لکھی ہے وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ حِينَ يُوضَعُ، کہ جب وہ کھانا بنایا گیا ہو تو اس وقت اس کے اوپر اللہ کا نام لیا ہو۔ تو کھانا بناتے وقت، پکاتے وقت جب بھی اللہ کا نام لے کر اس کھانے کو بنایا جائے گا، صحابیات کی یہ سنت ہے کہ وہ جب بھی کھانا بناتی تھیں تو اللہ کا نام لیتی تھی۔ غور سے سننے کی بات ہے، خاص کر مستورات کے لیے جو کھانا بناتی ہیں گھروں کے اندر، کتنا آسان سا عمل ہے کہ وہ کھانا خیر ہی خیر بن جاتا ہے۔ ایک صحابیہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے تندور پہ روٹی لگوائی، تو جب وہ فارغ ہو گئیں تو پھر فرمانے لگیں کہ لے بہن، میرے 3 پارے بھی تلاوت کے مکمل ہو گئے۔ تو یعنی روٹی بناتے ہوئے، پکاتے ہوئے تندور کے اندر ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی تلاوت بھی کی۔ تو اس لیے اولیاء اعظام جو ہوتے تھے وہ اپنے گھر کی مستورات کو یہ بات سکھاتے تھے کہ جب آپ کھانا بنائیں تو کھانے کے ساتھ اللہ کے ذکر کو شامل کریں، یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، درود پاک کا پڑھنا، اور اسی طریقے پر قرآن پاک کی آیات کا پڑھنا، سورہ یاسین کا پڑھنا۔ یہ جو کھانا ہوتا ہے جب بنتے ہوئے اس کے کا پڑھنا، یہ جو کھانا ہوتا ہے جب بنتے ہوئے اس کے اوپر اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو وہ سراپا خیر بن جاتا ہے، وہ یعنی اس کے اندر خیر ہی خیر آ جاتی ہے، اور پھر اس کے اندر برکت بھی ہوتی ہے اور لذت بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ ہم نے مشاہدہ کیا ہے، دیکھا ہے کہ جب بھی کھانا بناتے ہوئے آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کھانے کے اندر برکت اور لذت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے دوسری چیز یہ فرمائی وَذُكِرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ حِينَ يُوضَعُ، کہ اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ تو اس لیے اس کا اہتمام کر لیا جائے۔ تو یہ برکت والا کھانا جب آدمی اس کو کھاتا ہے تو پھر اس سے خیر والا کھانا کھاتا ہے تو اس کا دل نورانی ہو جاتا ہے، اس کا سینہ روشن ہو جاتا ہے، تو نیک اعمال کی طرف رغبت بڑھتی ہے اس کی۔ تو اس لیے یہ بھی اہتمام کر لیا جائے۔ اور تیسری چیز یہ لکھی ہے کہ جس کھانے پر زیادہ ہاتھ جمع ہو جائیں، یعنی کثرت علیہ الایدی، تو وہ کھانا بھی جو مل کے کھایا جائے، اکٹھے کھایا جائے۔ آج تو لوگوں کے اندر یہ بات رواج پکڑ گئی ہے کہ کھانے کو علیحدہ علیحدہ بیٹھ کے کھانا، اس کو جو ہے عادت بنائی گئی ہے۔ گھر کے اندر اگر 5 افراد ہیں تو 5 پلیٹوں کے اندر الگ الگ بیٹھ کے وہ کھانا کھا رہے ہیں۔ حالانکہ سنت طریقہ کیا ہے جو سنت کے قریب ہے؟ سنت ہے کہ مل کر اگر کھانا کھایا جائے، اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھایا جائے تو اس کھانے کے اندر خیر ہی خیر ہوتی ہے، اور وہ جو کھانا ہوتا ہے وہ برکت کا ذریعہ ہوتا ہے کہ جس پر ہاتھ کثیر ہوں، یعنی مل کے جس کو کھایا جائے۔ تو یہ تیسری چیز ہے جو کھانے کے اندر خیر کو پیدا کر دیتی ہے، تیسرا عمل ہے۔ اور چوتھا عمل یہ ہے کہ جب کھانا کھا کے فارغ ہو جائیں، حمد اللہ عز وجل حین یفرغ منہ، جب وہ کھانے سے فارغ ہو جائیں تو پھر اس کے بعد اللہ کی حمد و ثنا کریں۔ تو یہ 4 اعمال، مبارک اعمال ایسے ہیں کہ اگر ان کو اختیار کر لیا جائے تو وہ کھانا خیر کا مجموعہ بن جاتا ہے۔
اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔